کسی کو آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کو لکی ڈرا کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ ایک انجان نمبر سے آپ کو فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام پر ایک پارسل آیا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویوز آن نیوز میں آپ تمام کا تہہ دل سے سوال ہے۔ دھوکے باز دھوکہ دینے کے نت نئے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ Northern and parcel content 5 number of passport, 3 bank credit card and 200 gram MDMA, M for Mumbai, D for Delhi, M for Mumbai, A for Andhra. اس دور میں تو ٹیکنالوجی نے ان دھوکے بازوں کو اور سہولتیں پہنچائی ہیں۔ دھوکہ دہی کے نئے طریقوں کو مزید آسان بنا دیا گیا ہے۔ کبھی بینک کے ملازم کے نام پر کوئی فون کرتا ہے اور آپ کے بینک کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے وہ دھوکہ دے دیتا ہے اس کے ذریعے سے۔ کسی کو آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، کسی کو لکی ڈرا کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نت نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں دھوکہ دینے کے، اور معصوم عوام کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں۔ اسی قبیل کا ایک نیا دھوکہ دینے کا طریقہ سامنے آیا ہے، وہ ہے فیڈیکس فراڈ۔ یہ فیڈیکس فراڈ آخر ہے کیا؟ کس چڑیا کا نام ہے؟ آپ اس نام سے تو واقف ہوں گے، لیکن اس کے ذریعے سے دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فیڈیکس ایک مشہور بین الاقوامی یعنی انٹرنیشنل کوریئر سروس ہے، جیسے بلو ڈارٹ، DTDC وغیرہ وغیرہ۔ فیڈیکس چونکہ بین الاقوامی کوریئر سروس ہے، وہ لوکل کوریئر سروس نہیں کرتی، اسی لیے اس کے نام پر دھوکہ دینا شاید آسان ہوگا۔ اس کی شروعات ایک فون کال سے ہوتی ہے۔ ایک انجان نمبر سے آپ کو فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام پر ایک پارسل آیا ہے، جو کہ انٹرنیشنل پارسل ہے۔ یہ جھوٹ اتنے پر اعتماد انداز میں اس کانفیڈنس کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ آپ اس کو یقین ماننے لگتے ہیں۔ فون ریسیو کرنے والا یقین کر بیٹھتا ہے کہ واقعی کوئی کوریئر آیا ہوگا۔ یہ کوریئر سروس کی دھوکہ دہی دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی دھوکہ دہی پارسل کو چند روپے دے کر چھڑوانے کی ہوتی ہے، اور دوسری دھوکہ دہی تھوڑی خطرناک ہے، اور اس میں لوگ لالچ کے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام پر پارسل آیا ہوا ہے، اسے چند روپے دے کر چھڑوانا ہوگا۔ اس اکاؤنٹ میں، یعنی وہ لوگ جو اکاؤنٹ لکھتے ہیں، اتنی رقم آپ اس میں ڈپازٹ کر دیجئے تو آپ تک یہ پارسل ڈیلیور ہو جائے گا۔ اس دھوکے میں کم ہی لوگ پھنستے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فراڈ کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن جو دوسری دھوکہ دہی ہے وہ بڑی دھماکہ خیز ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ اس میں فیڈیکس کوریئر سروس کے نام سے کال آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم فیڈیکس کے افسران بات کر رہے ہیں، آپ کے نام پر پارسل آیا ہوا ہے، اور اس پارسل میں غیر قانونی اشیاء پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس میں ڈرگس ہے، یا پھر چیکس ہے، یا پھر غیر قانونی منی لانڈرنگ کے اس میں جو ہے معاملات کی پیپرز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب لازمی بات ہے کہ ان باتوں سے آدمی گھبرا جائے گا، پینک ہو جائے گا۔ جیسا ہی فرد گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، فوری طور پر دوسرا وار کیا جاتا ہے۔ ہم اس معاملے میں کیس رجسٹر کر رہے ہیں۔ اس کیس سے متعلق بات کرنے کے لیے ہم آپ کی کال CBI یا NIA یا پھر RBI کے افسران کو ملا رہے ہیں۔ اب آدمی اور بھی گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کال کٹ کر دے گا تو اسے ویڈیو کال آئے گی دوسرے لمحے۔ جیسے ہی ویڈیو کال اٹھائے گا تو اس کے سامنے ایک پولیس کی وردی میں ایک شخص جو ہے نمودار ہوگا، اور اس سے پوچھ تاچھ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک بھی جاری رہتا ہے۔ اسی کو ڈیجیٹل قید یعنی ڈیجیٹل اریسٹ بھی کہا جانے لگا ہے۔ جو کوئی اس جال میں پھنس جاتا ہے اسے اپنے کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر وہ باہر نکلے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے گھر کے اطراف سویلین کپڑوں میں
NIA کے اہلکار جو ہے گردش کر رہے ہیں۔ اتنی خطرناک قسم کی دھمکیوں کے بعد بہادر سے بہادر آدمی بھی ایک مرتبہ کے لیے ہل جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ عام قسم کے لوگوں کا تو کیا کہنا، یہ ساری بات چیت اسکائپ پر ہوتی ہے۔ وکٹم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پر FIR درج ہو چکی ہے، اس کی جھوٹی ایک کاپی جو ہے اس کے سامنے اسکرین پر نمودار بھی کی جاتی ہے، بتائی بھی جاتی ہے۔ وہ یقین کرنے لگ جاتا ہے کہ حقیقت میں میرے خلاف شاید کوئی کیس درج ہو چکا ہوگا۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے عالم میں وہ جو چاہے کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو پولیس، نہ CBI، نہ NIA اور نہ ہی RBI اس قسم کی یا اس طرح کی کوئی ویڈیو کال کرتے ہیں کہ آپ پر FIR درج ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ ڈیجیٹل ارسٹ میں ہے۔ ڈیجیٹل ارسٹ کی کوئی اصطلاح سرے سے ہوتی ہی نہیں، یہ صرف محض جھوٹ ہے۔ پولیس کو یا RBI کو یا پھر CBI کو پوچھ تاچھ کرنا ہوگا تو راست طور پر وہ کریں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے گھر آئیں گے، پہلے نوٹسیں جاری کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس قسم کا کوئی ڈیجیٹل ارسٹ ہوتا نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ پولیس کبھی بھی ویڈیو کال بھی نہیں کرتی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے سے کوئی پیغام بھی نہیں پہنچاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کوریئر کمپنی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ پارسل میں جو کچھ ہے وہ بتائے۔ اس کا کام تو یہ ہے کہ جو پتہ اس میں درج ہے وہ پتے کے مطابق وہاں پہ وہ چیزیں ڈیلیور کر دے۔ اس کو یہ کیسے پتا ہوگا کہ اس میں کیا ہے؟ اگر ہوگا بھی تو اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس قسم کی جو ہے دھمکیاں دے۔ ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ جب پارسل بھیجایا جاتا ہے یا پھر کسی اور جگہ کوریئر کیا جاتا ہے، اس وقت ساری تفصیلات لے لی جاتی ہے کہ اس میں کیا ہے، کس قسم کے جو ہے اشیاء ہیں، کس قسم کا آئٹم اس میں پایا جاتا ہے۔ کسی بھی کوریئر کمپنی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ CBI یا NIA یا پھر RBI کو کال ملائے، ان سے بات کروائے۔ جب پوری طریقے سے وکٹم ان کے جال میں پھنس جاتا ہے تو اس سے جھوٹے کیس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے موٹی رقم کا مطالبہ کیا جاتا ہے، پیسے پوچھے جاتے ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ نہ دینے کی صورت میں اس پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس پر کارروائی شروع کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ اسے یہ بھی دھمکی دی جاتی ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو معاملات بگڑ جائیں گے۔ یہ ویڈیو کال 1-2 منٹ نہیں بلکہ گھنٹوں تک جاری رکھتے ہیں۔ اس طرح کے معاملے میں معصوم عوام خوف و ہراس میں اپنے اکاؤنٹ کی ساری تفصیلات ان بدماشوں کو دے دیتے ہیں اور ان کے مطالبے کے مطابق پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو یہ دھوکے باز اس کے اکاؤنٹ کی معلومات سے اسے لون لینے لگاتے ہیں، لون بھی لینے کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں۔ بینکوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہر اکاؤنٹ پر پری اپرووڈ لون ہوتے ہیں، یعنی اس اکاؤنٹ پر لون لیا جا سکتا ہے۔ یہ فراڈیوں کو اس کی اطلاع ہوتی ہے اور وہ اسی کا فائدہ اٹھا کر اس سے لون لینے لگواتے ہیں اور وہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک کیس جو ہے حیدرآباد میں حالیہ دنوں میں پیش آیا۔ ایک شخص کو فیڈیکس کوریئر سروس کے نام سے کال آئی، اسے دھمکایا گیا اور لون کے ذریعے 18 لاکھ روپے ٹرانسفر کرائے گئے۔ اس لیے فوراً پولیس کے سائبر کرائم کو اطلاع دی تو وہ رقم ہولڈ کر لی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سائبر کرائم کو اس معاملے کی اطلاع 1 گھنٹے کے اندر اندر دینی ہوتی ہے، یا تو پولیس اسٹیشن جا کر اطلاع دینی ہوگی یا پھر ایک ٹول فری نمبر ہے 1930، اس پر آپ اطلاع دے سکتے ہیں، لیکن یہ اطلاع 1 گھنٹے کے اندر اندر دینی ہوگی، تبھی وہ لوٹی ہوئی رقم یا پھر جو ٹرانسفر شدہ رقم ہے اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اگر اطلاع نہیں دی گئی تو پھر وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں در حقیقت وہ شارٹ ٹرم کے لیے کھولے جاتے ہیں، اس کے بعد جیسے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو بینک اکاؤنٹ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز منگوائی ہے تو اس کی ساری معلومات اس کوریئر سروس کے آفیشیل جو ویب سائٹ ہے اس پر دستیاب رہتی ہے۔ آپ کے پارسل کا اسٹیٹس معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کا کوڈ ہوگا
کہاں تک وہ پہنچا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تفصیلات ویب سائٹ پر اویلیبل ہوتی ہیں. اگر آپ نے کوئی چیز نہیں منگوائی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جھوٹی کال ہے اور فوری طور پر اس کال کو کاٹ دیں. یہ دھوکے باز ہمیں نفسیاتی دباؤ یعنی سائیکالوجیکل پریشر میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس میں نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمیں ڈرگس یا پھر جو ہے منی لانڈرنگ کیس کے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں ہے تو خوف میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے. لہٰذا ان کی کسی بھی بات کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل اریسٹ نام کی کوئی اصطلاح پولیس میں پائی ہی نہیں جاتی. جب کبھی وہ ویڈیو کال کریں اور دھمکائیں کہ کسی کو اس کی اطلاع نہ دیں یا کسی دوسرے کو کال نہ کریں تو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے قریبی دوست یا عزیز کو کال کریں تاکہ وہ سائبر کرائم کے محکمے کو اطلاع دے سکے. اگر فون کے ذریعے آپ پر کیس درج ہونے کی اطلاع دیتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ پولیس یا کوئی بھی سرکاری محکمہ اس طرح جرم کی اطلاع نہیں دیتے. اگر فون آیا ہے تو آپ بلا خوف اس کو جواب دے دیں. پریشان ہونے یا پینک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آن لائن کال کو یا آن لائن میسیجز کو جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ نے کال اٹھا لی ہے تو اسے کاٹ دیں اور وہ نمبر سائبر کرائم کو دے دیں تاکہ وہ اس نمبر کو بلاک کر سکے. یہ چند احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں جسے اختیار کر کے ہم ان دھوکے بازوں سے بچ سکتے ہیں. سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے زعیم الدین احمد کو اجازت دیں. خدا حافظ.